تدریس کا سلسلہ چھوڑا اور مختلف خانقاہوں پہ جانا شروع کر دیا۔ ہمارے جد امجد خواجہ قاسم موڑوی 150 سال قبل ان کے آباء و اجداد بزرگ جب یہاں ہجرت کر کے آئے تو آپ نے علم دین سیکھا، اس کے بعد آپ نے باقاعدہ جو ہے درس و تدریس شروع کر دی، لیکن کچھ عرصے بعد آپ نے درس و تدریس کا عمل چھوڑ دیا اور آپ مرشد کی تلاش میں نکل گئے کہ میں کسی کامل مرشد سے بیعت ہوں، ان سے روحانیت سیکھوں، تصوف کے علوم سیکھوں، طریقت و شریعت کے بارے میں سیکھوں۔ تو آپ بہت سی خانقاہوں میں گئے، جہاں جاتے کہیں آپ کو لگتا کہ یہ بزرگ شریعت کے پابند نہیں ہیں تو آپ وہاں سے پھر رخصت ہو جاتے، کسی جگہ پہ آپ کو جو ہے وہاں روحانیت نہ نظر آتی، بالآخر آپ کشمیر گئے، وہاں سے آپ نے خواجہ نظام الدین کیانوی رحمۃ اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کیا اور انہوں نے آپ کو اجازت دی کہ بیٹا تم جاؤ، جا کے بیٹھ جاؤ اور وہاں جا کے لوگوں کے دلوں کو روشن و منور کرو اور ان کو روحانیت سکھاؤ۔ تو الحمدللہ آج سے 150 سال قبل خواجہ قاسم موڑوی نے 500 ایسے لوگوں کو روحانیت، طریقت اور شریعت سکھائی جو آج 500 بر صغیر میں بڑی خانقاہیں ہیں۔ اچھا پیر صاحب مجھے بتائیے گا کہ کیوں ضرورت پیش آتی ہے تصوف کی اور اس کا فائدہ کیا ہے معاشرے کو؟ دیکھیں آج کے دور میں میں سمجھتا ہوں کہ روحانیت کے ساتھ تصوف کے ساتھ کنیکٹ کرنا بڑا ضروری ہے۔ تصوف کی ضرورت آج کے دور میں سب سے زیادہ ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آج کا دور نفسا نفسی کا دور ہے، ہر بندے کو ڈپریشن ہے، سٹریس ہے، انزائٹی ہے، وہ مال و دولت کما بھی رہے ہیں لیکن اس میں برکت نہیں۔ روحانیت آپ کو، تصوف آپ کو سکھاتی ہے کہ آپ نے کم دولت بھی اگر آپ کما رہے ہیں تو اس میں آپ نے کیسے خوش رہنا ہے۔ آپ کے ظاہر کو بھی پاک کرتی ہے، آپ کے باطن کو بھی پاک کرتی ہے اور آپ کے ٹوٹے ہوئے تعلق کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوڑتی ہے اور آپ کو یہ سکھاتی ہے کہ جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے ڈھاواں۔ اللہ نے جس حال میں رکھا ہے اس حال میں راضی رہیں۔ سب سے پہلے دیکھیں جی جو تعلیم کا نظام قائم ہوا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے ہوا۔ آپ کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا نے، آپ نے سب سے پہلے بچیوں کا وہ ادارہ بنایا اور لوگوں کو یہ کہا کہ اپنی بچیوں کو زندہ درگور نہ کرو، اگر تم انہیں نہیں پال سکتے، ان کی تربیت نہیں کر سکتے تو ان کو رسول اللہ کے گھر چھوڑ دو۔ آپ نے وہاں وہ درسگاہ بنائی، وہاں آپ نے بچیوں کو تعلیم بھی دی، ان کو تربیت بھی کی، انہیں سکلز بھی سکھائی کہ گھر میں رہ کے باپردہ طریقے سے اسلام کی تعلیمات کو اپناتے ہوئے کس طرح سے اپنا روزگار بھی کمانا ہے، کس طرح سے تم نے معاشرے میں جو ہے خواتین کے جو ایک رول ہے اس رول کو بھی ہائی لائٹ کیا۔ تو ہم نے بھی الحمدللہ اپنی درسگاہ پہ، خانقاہ پہ وہی نظام رکھا ہے۔ ہم بچیوں کو یہاں سٹچنگ کورس بھی کرا رہے ہیں، کمپیوٹر کورس بھی کرا رہے ہیں، درس نظامی بھی کرا رہے ہیں اور انہیں یہ سکھا رہے ہیں کہ کس طرح سے اسلام کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے آپ لوگوں نے معاشرے میں دین کو پھیلانا ہے، آپ نے اپنے بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے، آپ نے رزق حلال کیسے کمانا ہے۔ تو آج کے دور میں یہ بڑا ضروری ہے کہ خواتین کو جو ہے وہ تعلیم دی جائے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نے اسلام کو صرف تعلیم کی حد تک اور عبادات کی حد تک محدود کر دیا، جبکہ اسلام جو ہے وہ تو دین حق ہے۔ اور معاشرے میں ہم نے کس طرح سے کاروبار کرنا ہے، والدین کے کیا حقوق ہیں، ہم نے سوسائٹی میں کس طرح سے رہنا ہے، اگر تجارت کرنی ہے تو اس کے کیا اصول ہیں، یہ سب کچھ ہمیں اسلام سکھاتا ہے۔ اور اس سے بڑھ کے اگر آپ 1400 سال پہلے چلے جائیں تو سب سے بہترین سائنٹسٹس، سب سے بہترین حکمران، سب سے بہترین حکیم اور طبیب، سب سے بہترین ریسرچ ورک وہ مسلمانوں کی تھی، لیکن آج ہم اس سے دور ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے تعلیمات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا، کہ جو آپ نے غزوہ بدر میں آپ دیکھیں کہ آپ نے غزوہ بدر میں پہلا جو پیغام دیا کہ ان قیدیوں کو آزاد کر دیں گے جو مسلمانوں کے بچوں کو سکھائیں گے۔ وہ کیا سکھانا تھا؟ وہ ہنر سکھانا تھا، وہ کوئی لینگویج سکھانی تھی۔ تو آج کے دور میں یہ بڑا ضروری ہے کہ اگر بطور مسلمان
ہم نے کامیاب ہونا ہے تو پھر ہمیں ایک اچھا مسلمان کے ساتھ ساتھ ہمیں اچھا ڈاکٹر کی بھی ضرورت ہے، اچھے انجینئر کی بھی ضرورت ہے، اچھے سائنٹسٹ کی بھی ضرورت ہے، پھر ہی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں. اور اس میں تعلیم کی ابتدا اپنے گھر سے ہوتی ہے. تو جب آپ کی خواتین مائیں بہنیں پڑھی لکھی ہوں گی تو پھر ہی آپ کی جو ہے معاشرہ جو ہے وہ ترقی کرے گا. ایک جو آخری سوال میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ خانقاہ کی چار دیواری ہے، مسجد کی چار دیواری ہے، منبر و محراب کی چار دیواری ہے. ہمارے علماء اور ہمارے مشائخ ان چار دیواریوں کے اندر قید دکھائی دیتے ہیں. معاشرے کے کیا مسائل ہیں؟ سیلاب آیا ہوا ہے، وہ اپنے ذکر کر رہے ہیں. قدرتی آفات آئی ہوئی ہیں، وہ بس اللہ کی ضربیں لگا رہے ہیں. کیا ہمارے مشائخ کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ ان کے چاہنے والے، ان کے ماننے والے لاکھوں کی تعداد میں ہیں، ملک مشکلات کا شکار ہے، وہ ذرا اپنے گھروں سے باہر نکلیں اور باہر نکل کر لوگوں کی مدد کریں اور ان کا تعاون کریں؟ بالکل، یہ بہت ضروری ہے. آپ نے بالکل صحیح فرمایا. اصل صوفی کی پہچان یہ ہے کہ جس وقت میں سب سے زیادہ جو کام افضل ہے وہ کام کیا جائے. ایک بزرگ نے، میں نے کتاب میں پڑھا، انہوں نے یہ لکھا کہ صوفی کی پہچان یہ ہے کہ جس دور میں جو سب سے زیادہ ضرورت ہے عمل کی وہ عمل کرے. اور ایک بزرگ نے یہ بھی کہا کہ صوفیاء وہ ہیں جو اپنے اوقات کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی ہر وقت میں جو ہے وہ ایک حفاظت کرتے ہیں، اس میں ادب سے رہتے ہیں. تو آج کے دور میں ہم اپنی خانقاہ سے یہ میسج دیتے ہیں، ہم اپنی خانقاہ سے باہر نکلتے ہیں. جب کوئی سیلاب آتا ہے، زلزلہ آیا، سب سے ہم نے اپنے ورکرز کو بھی نکالا، عقیدت مندوں کو بھی نکالا، خود بھی فیلڈ ورک میں گئے، وہاں جا کے دکھی لوگوں سے ملے، اپنی طرف سے بھی کنٹریبیوشن کی. موڑا شریف کی جو خانقاہ ہے، ہمارے بزرگوں نے ہمیں ہمیشہ یہ پیغام دیا کہ بیٹا خود اچھا پڑھو، اچھا پڑھ کے اچھا روزگار کماؤ، چاہے بزنس کرو یا چاہے نوکری کرو، اور اپنے رزق حلال سے جو ہے وہ اپنی خانقاہ کی بھی خدمت کرو اور دکھی انسانیت کی بھی خدمت کرو. میرے والد صاحب نے 1969 میں ماسٹرز کیا تھا. اچھا. اور اس ٹائم پہ آپ گولڈ میڈلسٹ تھے، آپ کی بہت بڑی کنسٹرکشن کمپنی تھی. اچھا. اور آپ اپنے جو کمائی تھی اس کا آپ 30% حصہ وہ آپ غربا و مساکین کے لیے خانقاہ پہ وقف کرتے تھے. اچھا. اسی طرح سے میرے دادا جو تھے وہ بھی کاروبار کرتے تھے اور وہ اپنی کمائی کا حصہ جو ہے وہ موڑا شریف میں وقف کرتے تھے. تو ہمارے بزرگوں نے تو ہمیشہ ہمیں درس یہ دیا ہے کہ خود رزق حلال کماؤ اور کما کے مخلوق خدا کی خدمت